أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہے کہ ہم اس کی کتاب کے لیے، اس کے دین کو، اس کے قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیوں، چوتھا پارہ ہے اور ہم سب نساء پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے آیت نمبر 19 کے اندر کچھ باتیں پڑھی تھیں، بڑی اہم باتیں. ذرا انہیں دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا. پہلی بات، اللہ رب العزت فرمایا اہل ایمان تم زبردستی کے عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. آپ ذرا گزشتہ دروس پر نظر دوڑائیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں بہت سی جاہلیتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک جاہلیت یہ بھی موجود تھی کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا تھا، اس کا بڑا بیٹا اس کی ساری جائیداد کا وارث بن جاتا تھا، بشمول ان کی باپ کی بیویوں کے، باپ کی بیویوں کا بھی وارث بن جاتا تھا، سوائے اپنی ماں کو چھوڑ کے. اپنی ماں کو چھوڑ کے جو دیگر شادیاں اس کے باپ نے کی ہوتی تھی ان کا وارث بن جاتا تھا. یہ عرب کے اندر بڑی عجیب رسم تھی کہ جو ہی باپ مرا، بیٹا اگر موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس فوت ہونے والے کا بھائی جلدی سے کپڑا اٹھاتا تھا اور عورتوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر ڈال دیتا تھا. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ عورتیں اس کے قبضے کے اندر ہیں، وہ چاہے تو خود نکاح کرے گا، چاہے جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے گا. ہاں، اگر خبر سنتے ہی بیوی گھر سے بھاگ گئی، اس پر اختیار اس کا نہیں ہوگا. کیسی عجیب و غریب جاہلیت کے قانون تھے. یہ ان کے رسم و رواج تھے. ہمارے یہاں بھی بعض اس طرح تو نہیں، لیکن رسوم و رواج ہماری زندگیوں میں بھی آ گئے. کیونکہ رسم اور رواج سے بچیے. رسم اور رواج کا تعلق دین سے نہیں ہوا کرتا ہے، یاد رکھیں. یہ تو علاقائی رسمیں ہوتی ہیں، کسی کی برادری کے رواج ہو گئے، اسے رسم کہا جاتا ہے. رسم قرآن اور سنت نہیں ہوتی. یہ اکثر میں بات کہتا ہوں، یہ آپ تو نہیں، شاید اب بھی کہیں لگے، آپ نے بڑے بڑے اشتہار محرم میں دیکھے ہوں کہ رسم چہلم، رسم کل پڑھا ہوگا.
کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے یہ کارڈ اردو میں چھپا کرتے تھے، اس پر بھی اگر کسی کو نیوتا دینا ہوتا تھا تو رسم کل کے الفاظ لکھے جایا کرتے، رسم کل۔ کبھی کسی جگہ آپ نے کل مسنونہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، نہ چہلم مسنونہ کسی جگہ لکھا ہوا دیکھا نہیں ہوگا۔ مسنونہ سے مراد سنت ہے۔ تو رسم کا لفظ جب آ جائے تو آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے۔ اگر سنت سے ہوتا تو اس کے ساتھ یہ لفظ رسم کی بجائے مسنونہ کا لفظ لکھا جاتا۔ اب اس طرح دیکھ لیجئے، کچھ عرصہ پہلے جو تھے شادی کارڈ اردو میں چھپا کرتے تھے تو لکھا جاتا نکاح مسنونہ، کہ نکاح جو ہے یہ سنت طریقہ ہے، لیکن ساتھ ایک اسی کارڈ کے کونے میں لکھا ہوتا رسم حنا یا رسم مہندی۔ اب وہ پتہ لگ جاتا تھا پڑھنے والے کو یہ جو نکاح مسنونہ لکھا یہ تو سنت ہے، لیکن یہ جو نکاح کا اور ساتھ جو یہ مہندی کا یا حنا کا جو دیا جا رہا ہے یہ رسم ہے، علاقے کی رسم و رواج۔ یہ ذہنوں میں رکھی جہاں رسم کا لفظ آ جائے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، رسم و رواج، علاقائی رسم و رواج ہے۔ اس طرح آپ کے ہاں تیسرے دن جو ہے وہ فوتگی کے بعد جو ہے وہ کل کر لی جاتے ہیں، اکثر شہروں میں دیکھا دوسرے دن یہ کل کر لیتے ہیں۔ تو یہ رسم و رواج ہے، اس کے لیے کوئی اگر ٹائم ٹیبل یا فریم ٹیبل لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہوتا، اس کے لیے پھر دوسرا دن کوئی منتخب نہ کرتا، تیسرا دن ہی منتخب کرتا۔ اس کی تبدیلیاں بتاتی، سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ نکاح جو کر رہے ہیں اس میں سونا، چلو جی ہم لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے بغیر لڑکے کا نکاح کر دیں، یا لڑکی موجود ہے اس لڑکا ہے ہی نہیں تو آپ ایسے نکاح پڑھ دیں، نہیں، اس کے لیے اصول و ضوابط طے ہیں، جو طے کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون ہے، جو نہیں طے کیا وہ رسم اور رواج ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے شوہر فوت ہو گیا، اس کا بڑا بیٹا اگر بالغ ہے تو وہ ایسا کرتا تھا، یا اس کا بھائی جلدی سے کپڑا اٹھاتا اور اپنے بھائی کی بیویوں کے اوپر ڈال دیتا، یہ اعلان تھا یا میرے قبضے میں ہے، 6 ہیں 7